السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی تفسیر جاری ہے، 5 سیشنز ہم کر چکے ہیں اور بہت سے مضامین ہم نے کور کر لیے ہیں۔ آج اس کا 6واں سیشن ہے، آیت نمبر 60 سے لے کے آیت 82 تک جو آج کا سیشن ہے اس میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ آج ہم نے جو معاملہ دیکھنا ہے وہ ہے علم کا امتحان۔ اب جو ہم نے 2 رکوع پڑھنے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر پڑھا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر دراصل احادیث میں بھی ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی ملتا ہے۔ ہم نے وہ حصہ ڈسکس کرنا ہے جو روایات قرآن کریم کے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ بہرحال روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایک طویل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ضمن میں موجود ہے، پوری تو نہیں یہاں پیش کی جا سکتی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا جب وہ خطبہ فرما رہے تھے، بنی اسرائیل سے خطبہ فرما رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس وقت کا نبی جو ہے عموماً وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور یہ بات اذن عام ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنا یہی خیال ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی روئے زمین میں تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا کیا ہے اس وقت۔ وقت کی مناسبت سے تو جواب بالکل درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جائے کہ ان سے بڑے عالم بھی موجود ہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو ایک تو کلو علم جو ہے مکمل علم، العلیم جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ تو مالک و قادر اور قدرت اور خالق ہے، اس کے علم کی یہاں پہ مثال نہیں دی جا رہی ہے۔ مثال بنی نوع انسان یا بشر کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمانی تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ فلاں جگہ ہمارے ایک بندہ خاص سے ملاقات کریں اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر علم و حکمت کے موتی سمیٹیں۔ ان سے کس طرح ملنا ہے، ان کو کس طرح ڈھونڈنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمام ان کو ڈیٹیلز بتائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سارے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہی مقصود تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور ان کے علم کو بڑھانا چاہتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی دنیا میں موجود ہو، دنیاوی علوم اس کے پاس جتنے بھی ہیں، جب بھی اس کو موقع ملے اپنے علم کو جو ہے نا ریفریش کر لینا چاہیے۔ علم یا کوئی بھی نعمت جب ایک جگہ کانسٹنٹ پڑی رہتی ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم میں بھی دعا موجود ہے، ربی زدنی علما۔ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ علم کی زیادتی مانگو، بڑھاؤ اپنے علم کو۔ تو جس عالم کا علم بڑھتا ہے وہی خوش قسمت ہے، جس کا علم جمود کا شکار ہو جاتا ہے اس کو زوال آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وفادار خادم کو ساتھ لیا، ان کا نام اسرائیلی روایات میں یوشع بن نون علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ حضرت یوشع جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبی بھی بنے تھے، یعنی کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے خادم ہیں، ان کو بھی اللہ نے وہ درجہ دے دیا کہ ان کو بھی نبی بنا دیا۔ تو سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہستی کس قدر عظیم ہستی ہے۔ حضرت یوشع کی رہنمائی میں ہی بنی اسرائیل نے فلسطین کو پہلی دفعہ فتح کیا تھا، اور وہ فتح جو ہے وہ بڑی نایاب فتح تھی کہ لڑائی جاری تھی اور جمعے کا دن تھا اور سورج غروب ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی
کہ ہم یہ فتح آج مکمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی شریعت میں سبت کے دن کوئی کام نہیں ہو سکتا، عبادت الہی کے علاوہ سبت میں کچھ بھی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی، تو پھر لڑائی تو رک جانی تھی۔ حضرت یوشع بن نون کی دعا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کے غروب ہونے کو روک دیا تھا، اتنی عظمت ہے ان کی، اور وہ جس پیغمبر کے خادم ہیں، اب سوچیں اس پیغمبر کی عظمت کتنی ہوگی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کا ذکر فرمایا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کرنی تھی، ان کے بارے میں قطعی بہت ڈیفینٹ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ کچھ علماء کی رائے میں انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمان سے بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمانے میں، اور لیکن بیشتر علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ فرشتے کھانا نہیں مانگتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے، اور بیشتر روایات کے مطابق یہی بات عام طور پر مانی جاتی ہے، کہ وہ انسان ہی تھے لیکن ولی اللہ نہیں تھے، صرف اللہ کے نیک بندے نہیں تھے بلکہ نبی یا پیغمبر ہی تھے۔ اسی طرح ایک پیغمبر کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کا استاد بنا سکتے تھے، کسی عام بزرگ ولی کو بے شک وہ جتنا بھی علم والا ہو، نبی کا جو درجہ ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہی بھیجا ہوگا، ایک نبی کو اپنا علم دینے کے لیے۔ اس واقعے سے ہمیں علم کی تلاش کا سفر بڑی خوبصورتی سے نظر آتا ہے طے ہوتا ہوا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسے استاد اپنے شاگرد کی تربیت کرتا ہے، شاگرد کو کیسے اپنا سر نیچا کر کے اپنے استاد کی خدمت کر کے، اس کی آگے سوال نہ کر کے اور صبر کر کے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، استاد کے ساتھ استاد کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں اس واقعے میں سے۔ یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے علم مانگیں تو ہم اپنے لیے بہت اچھا استاد بھی مانگیں، کیونکہ اگر علم مل جائے تو علم کی جو نتائج ہیں جو انسان اخذ کرتا ہے اس کو سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی استاد موجود ہونا چاہیے، کوئی استاد، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں علوم تو پیدا فرما دیے ہیں، نئے علوم تو پیدا نہیں ہو رہے، تو آف کورس اگر کسی شخص نے کوئی علم حاصل کیا ہے یا اس پر کوئی بات آشکارا ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بھی استاد دنیا میں رکھے موجود ہیں۔ پہلے سے موجود علم کا جو استاد ہے جس کے سامنے آپ اپنا نتیجہ یا اپنی سوچ رکھتے ہیں تو استاد کی اس پر مہر بھی لگ جاتی ہے اور استاد اصلاح بھی فرما دیتے ہیں۔ اس طرح علم بڑھتا ہے، ورنہ انسان کا علم جو ہے جو وہ اکیلا خود ہی لے کر چل رہا ہوتا ہے وہ بکھرا رہتا ہے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اب ہم واقعے کی تفصیل ہم نے دیکھ لی، اب ہم آیات کے ترجمے کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 60 سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور ان کو ذرا وہ قصہ سنائیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں تو چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کا سنگم نہ آ جائے، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نجات دہندہ ہیں، فرعون سے چھڑانے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اپنی قوم کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور وقت کے پیغمبر ہونے کے ناطے بے شک بہت عظیم تھا، لیکن آپ ان کی عاجزی دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے خطبے میں بیان کر دی ایک بات کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ فوراً اللہ کا حکم مانا، ان میں کسی قسم کا اپنے علم کو لے کر یا اپنی شان پیغمبری کو لے کے کوئی تکبر غرور نہیں تھا، فوراً اللہ کے حکم کی خاطر اور علم کی محبت کی خاطر سفر پر چل نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی جو ہیں، نبی علیہ السلام جو ہیں سارے، وہ بھی علم کی تلاش میں ہر وقت جستجو میں رہتے تھے، جد و جہد میں رہتے تھے۔ کچھ بھی پا کر جو انبیاء ہیں ہمارے، وہ اپنے آپ کو کوئی اتنی مافوق الفطرت یا عظیم ہستی نہیں سمجھ لیتے تھے جیسے لوگ ان کو بنا دیتے تھے، جیسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کا درجہ دے دیا۔ انبیاء اکرام جو ہیں ان کی تعلیمات سے کہیں بھی یہ باتیں نہ نظر آتی ہیں، نہ ان کی ایسی سیرت تھی۔ ٹھیک ہے، فوراً طالب علم بننے کو تیار ہو گئے۔
اور اس معاملے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے لیے سب سے پہلا سفر جس انسان نے کیا اس دنیا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ کہاں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے کر جانی ہے۔ یہ بات کیونکہ آیت سے پہلے جو واقعہ حدیث کے مفہوم میں ہم نے پڑھا ہے اس میں بتائی گئی ہے، آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مچھلی ساتھ لے کر جاؤ، یہ پہلے سے انفارمیشن موجود ہے حضرت موسیٰ کے پاس۔ فرمایا یہ گیا تھا کہ مچھلی ساتھ لے کر جانی ہے، مری ہوئی ہوگی، اور جس جگہ وہ مچھلی دو دریاؤں یا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر تمہارے پاس سے نکل کر پانی میں چلی جائے گی، وہی جگہ ہے جہاں تمہاری ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی۔ یوشع علیہ السلام جو ہے وہ بھی اپنے استاد کی خدمت کر رہے ہیں سفر میں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان سے فیض لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں، ان کی اپنی جستجو ہے، لیکن ان کو شاید یہ پوری انفارمیشن ابھی نہیں پتہ تھی کہ ہم نے ایکچولی کرنا کیا کیا ہے۔ اسی لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ جب مچھلی پانی میں نکل جاتی ہے تو حضرت یوشع جو ہیں وہ اس کو اتنی تندہی سے یاد نہیں رکھتے کہ وہ اپنے استاد کو بتا سکیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن ہے کہ what I have been ordered I am going to do it, I have to submit and I have to obey۔ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر وہ دریاؤں کا سنگم نہ ملا تو میں برسوں چلتا رہوں گا۔ یہ ہے ان کی کمٹمنٹ اپنے رب کے ساتھ، جو ان کی محبت ہے وہ یہ ہے کہ میں سالہ سال چلتا رہوں گا، چاہ جائے کہ مجھے وہ مقام نہ مل جائے جہاں میں نے اپنے رب کے بندے سے ملنا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ تو جب وہ سنگم پر پہنچے اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے تو وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے واقعی بہت طویل سفر کیا ہو اور سفر کر کے شاید تھک گئے ہوں، تو غافل تو نہیں ہو سکتے تھے معاملات سے، شاید نیند آ گئی ہو، شاید ان کو اونگ آ گئی ہو، اور جب وہ آرام فرما رہے تھے تب مچھلی نے جیسے ایک سرنگ کے اندر سے کوئی چیز گزرتی ہے اس طرح اس نے پانی کے اندر سرنگ سی بنائی مچھلی نے۔ اللہ کے حکم سے آئی تھی نا مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے حکم سے ہی پانی میں چلی گئی دوبارہ۔ مگر اس معاملے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں ہو سکی اس وقت، ان کے خادم نے دیکھ لیا تھا۔ ان کے خادم نے کیسے دیکھ لیا تھا یہ ہمیں آگے آیت میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا تھا، لیکن بس بتانا بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کر جب اٹھے ہوں گے تو چل پڑے ہوں گے آگے فرمایا جاتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ آگے جا کر تو کہا اپنے ساتھی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے اس سفر سے تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ کا شکار ہو نہیں سکتے تھے، جتنے وہ طاقتور جلیل القدر پیغمبر تھے، جتنے مضبوط اعصاب والے، بنی اسرائیل کے ساتھ معاملات کرنے والے، فرعون سے لڑنے والے، سالوں کی جدوجہد تھی ان کی، کمزور انسان نہیں تھے۔ تھکنے کی ان کی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ اپنی مطلوبہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنا تھا، اپنے بندے سے ملاقات کروانی تھی، وہاں سے آگے نکل آئے تھے۔ تو آگے جو سفر تھا وہ ان کی مقصد اور منزل والا سفر نہیں تھا جو آگے وہ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ جو میں چلے جا رہا ہوں نا، یہ میری منزل مقصود کا سفر نہیں ہے جو میں اب چل رہا ہوں۔ اسی وجہ سے رک کے فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ۔ یہ بھی اس بات یہاں تک پہنچنے میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو علم کا سفر ہے وہ جہاں انسان اعلیٰ درجے چاہتا ہے وہاں علم اس کو تھکاتا ہے۔ تو طالب علم جب تھکتے ہیں تو اپنے استادوں سے پریشان یا اپنے استادوں سے اکتا نہ جائیں، طالب علم یہ سمجھیں کہ ہم تھک رہے ہیں تو استاد بھی ہمارے ساتھ تھک رہا ہے، وہ ہم پر اپنی محنت کر رہا ہے، وہ خود کو کھپا رہا ہے ہم پر۔ تو طالب علم اس بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، علم کا سفر جو ہے وہ آسان سفر نہیں ہے۔
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا، یعنی خادم یہ فرما رہا ہے، خادم نے کہا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے کیا ماجرا پیش آیا، مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ علیہ السلام سے بھول گیا، اور مچھلی تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن کوئی خاص حیرت کا ایلیمنٹ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مری ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا شاید یوشع بن نون کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کب سے وہ رہ رہے ہیں، انہوں نے عصا کو جو ہے وہ کئی بار سان بنتے دیکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں کئی وہ دیکھے ہیں، ان کے ہاتھ کو چمکتا دیکھا ہے۔ یہ مچھلی کا زندہ ہو جانا پروبیبلی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے رہتے ان کو اس طرح کی چیزوں کی عادت ہو گئی ہوگی، ان کی باتوں سے حیرانگی ظاہر نہیں ہوتی، یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا تھا لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھ کو اور کاموں میں غافل کر دیا۔ تو اپنے استاد سے معذرت کر رہے ہیں۔ بطور خادم اور بطور طالب علم جو یہاں پہ ہم نے باتیں دیکھی ہیں، اسی ضمن میں ایک بات بڑی خوبصورت بات ہے آپ کے سامنے بیان کرنی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تھا تو ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت کم عمر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو یہ چاہت ہوئی کہ میں اپنی نبی کی احادیث جو ہے وہ اکٹھی کروں۔ بہت سے صحابہ جو ہے وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کو اپنے استاد کے درجے پر فائز کر کے، ان کو اپنا استاد سمجھ کر دوپہروں میں جب صحابہ اکرام جو ہیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آتے تھے تو دوپہر میں دھوپ کے تھپیڑوں میں مٹی میں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ ان کے گھروں پہ جاتے اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے گھروں کے باہر بیٹھے رہتے، پوری دوپہر ان کے باہر بیٹھے رہتے کہ کب اللہ کے صحابی جو ہیں نبی کے ساتھی جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں آرام کر کے، تو میں ان سے پھر آج اپنا سوال ڈالوں، میں آج فلاں سے یہ بات پوچھوں، میں آج فلاں سے یہ بات پوچھوں۔ ساری دوپہر جو ہے گرم ہوا ان کے چہرے کو ٹکراتی رہتی تھی، اور جب گھر سے باہر نکلتے تھے اصحابہ تو اتنا غم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنے پاس بلا لیا کریں۔ لیکن ان کا علم کا شوق اور اصحابہ کو اپنے استاد کا درجہ دینے کی یہ خوبصورت مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ دین میں ہمارے علم کی بہت قدر ہے اور استاد کی بھی بے شک اس سے بھی زیادہ ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس لوٹے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو جھٹکا نہیں، ڈانٹا نہیں کہ ٹھیک ہے قدرت کا معاملہ ہے، تم مجھے بتانا بھول گئے اور اسی وجہ سے شاید ہم تھک رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہم واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس اس طرف چل پڑے جہاں پر مچھلی پانی میں گئی تھی۔ کوئی اس کی جگہ کی خاص نشانی نہیں ہوگی، اسی لیے ان کو ڈھونڈنا پڑ رہا تھا۔ اگلی آیت ہے آیت 65 فَوَجَدَكَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو وہاں ان دونوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم۔ تو تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی مذاہب میں سلام کرنے کا طریقہ یہی ہے، السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے آنے کا علم نہیں تھا۔ تو یعنی کہ بے شک حضرت خضر کا علم زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن علم کل نہیں ہے، علم کل کی ذات صرف رب کی ذات ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ انا موسیٰ من بنی اسرائیل، اس طرح کر کے۔ تو خضر علیہ السلام نے آف کورس ان کا نام سنا تو ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ دو بہت بڑی حقیقتیں ہیں تاریخ کی، ہسٹری کی۔ تو جس دور میں ایک پیغمبر موجود ہو تو کم از کم یہ تو لازمی ہے کہ دوسرے کسی اور پیغمبر کو ان کی پریزنس کا علم ہو۔ اتنا رتبہ جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کا بلند اور شاندار ہے۔ غیر معمولی علم کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن یہاں پر آیت میں ان کو اپنا بندہ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہیں تو وہ اللہ کے بندے، وہ پیغمبر ہیں یا نبی ہیں، وہ رسول ہیں تو وہ اللہ کے بندے۔ اللہ کے ہاں تمام انسانوں کا درجہ ایک ہی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو علم کی زیادتی عطا کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بہت خصوصی علم ہے جو انبیاء کو عطا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا وہ شریعت کا علم تھا، اللہ کے قانون کا نفاذ دنیا میں کیسے ہوگا، یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ اپنے اگلے منازل کیسے طے کرے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی شریعت نافذ ہوگی، عبادت کیسی ہوگی، یہ سارے معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے تھے۔ یہ عالم شہادہ کا علم تھا، یعنی کہ دنیا میں موجود علم کا علم تھا۔ خضر علیہ السلام کو البتہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے پر مامور کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنی مشیت کا علم ہے، جو وہ چاہتا ہے کروانا، جو اس نے تقدیر کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ فیصلے جن کے پردوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، ان کا صرف نفاذ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ اس لیے کہ دونوں جو نبی ہیں ان کے علم میں یہ فرق تھا۔ آگے کہا حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے کہا موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ بھی مجھ کو اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ علم کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کا فرض ہے آپ مجھے سکھائیں، اور میں آپ کے پاس اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے علم دیں، جیسے دنیاوی طالب علم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں موسیٰ علیہ السلام، اتنے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے بندے سے، اللہ کے بھیجے ہوئے عالم سے بات کر رہے ہیں کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کر سکوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا خضر علیہ السلام کو علم تھا آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی خبر آپ کو نہ ہوگی آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ خضر علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ذہین اور علم و فراست والے انسان ہیں، تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے اور مصلحتوں سے واقف ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ علم تو آپ نے حاصل کرنا ہے، لیکن جو معاملات ہوں گے ان کے نتائج کا آپ کو علم نہیں ہوگا، تو جس کا نتیجہ آپ نہیں جانتے ہوں گے اس میں پھر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور میرے ساتھ جو آپ نے سفر کرنا ہے، یہ جو آپ کا علم کا سفر شروع ہونے لگا ہے نا میرے ساتھ، یہ بہت صبر والا سفر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جہاں علم دینا تھا وہاں صبر بھی سکھانا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تربیت فرمانی تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا صبر آزما وقت گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کتنی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکارا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہمت، ان کا علم و حکمت اور ان کا صبر تھا کہ انہیں بنی اسرائیل کو دھتکارا نہیں، اور پھر بھی اس کی آخر تک اس کی اصلاح فرماتے رہے۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ کو انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔
فوراً اطاعت فرما دی، فوراً اطاعت ڈکلیئر کر دی۔ طالب علم ہے، اس وقت وہ پیغمبر بمقابلہ پیغمبر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت وہ استاد بمقابلہ طالب علم ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کی پہلی شرط فوراً مان لی کہ جی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں بالکل صبر سے کام لوں گا۔ تو یہ جو استاد اپنے علم کے لیے کوئی شرائط رکھ دیتا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ ان پہ آمنا و صدق نہ کہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات سے بھی دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا انشاءاللہ دوبارہ کہنا، انشاءاللہ۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصحاب کہف کے والے سوال کا جواب دینا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی خود کہہ دیا کہ مجھے اپنے نفس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے میں نے معاملہ، تو میرا اللہ چاہے گا میں آپ کے ساتھ صبر کے ساتھ چلوں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میری پیروی کر رہے ہیں تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھیں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ خضر علیہ السلام نے اپنے علم کی دوسری شرط رکھ دی، پہلے کہا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، دوسری شرط جو ہے علم سکھانے کی وہ کیا رکھی ہے انہوں نے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں آپ کو نہ بتا دوں۔ تو استاد پر طالب علم کو بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور صبر کرنے کی اور خاموش رہنے کی، اور تہذیباً بھی یہ بات ضروری ہے کہ جب استاد کوئی بات فرما رہا ہے، کوئی بات سکھا رہا ہے، چاہے وہ اپنے عمل سے ہی کر کے سکھا رہا ہے، تو شاگرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ خاموشی سے پہلے اپنے استاد کو آبزرو کرے، اس کو بات کے بیچ میں یا کام کے بیچ میں مت ٹوکے اور انتظار کرے کہ میرے استاد نے جو یہ کام کیا ہے یا یہ بات کہی ہے اس کے پیچھے ایکچولی حکمت کیا ہے۔ آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ، یہاں پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ رکوع یہاں ایک ختم ہو جاتا ہے، اگلی رکوع پر چلتے ہیں، آیت 71 ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ غَرَقَهَا قَالَ أَغْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ آپ ان تمام کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت بات کر دی۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو حصہ سفر کا طے کرتے ہیں پروبیبلی انہوں نے پانی میں کرنا تھا، تو ان کو کسی کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے۔ سفر تو بڑا غیر معمولی تھا، اب جتنے معاملات آگے طے ہوں گے سفر میں ظاہر ہے وہ بھی بہت غیر معمولی ہونے والے ہیں۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈبو دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، طاقتور مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، اعصاب کے مالک ہیں، اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں، یہ نہیں فرما رہے۔ لوگوں کی فکر ہے، امت کی فکر ہے، جو اس کی کشتی کے مالک ہیں ان کی فکر ہے کہ ہم نے تو ان سے احسان لیا ہے، ہم تو ان کی کشتی میں سفر کرنے لگے ہیں، آپ نے یہ زیادتی کی، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ نے ان کی کشتی میں اس طرح نقصان کر دیا کہ یہ لوگ ڈوب جائیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر استاد سے جرا شروع ہو گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، اب یہاں پہ انہوں نے اس بات کو زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول چوک پر مجھ کو مت پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوراً رک گئے اور ٹھٹک گئے کہ یہ تو استاد میرے ناراض ہونے لگے ہیں، فوراً درخواست کر دی کہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کہ بحیثیت طالب علم تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ہی معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے تو ہمیشہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے دیے تھے، انہوں نے تو ہمیشہ استاد خود ہونے کا جو ہے وہ نبی پیغمبر خود ہونے کا معاملہ دیکھا تھا، طالب علم ہونے کے حساب سے حیثیت سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا قصہ تھا، پہلا واقعہ تھا۔ فوراً استاد سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نرم ہاتھ رکھیے۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ جو نئے طالب علم ہیں
جن کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے سفر، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں طریقے سے تربیت فرما رہے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، البتہ آپ نے ایک بڑی ناپسندیدہ برا کام کیا۔ حدیث کے جو ہم پہلے طویل حدیث کا مفہوم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے فرمایا ہے اپنی حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سر پکڑ کر اس کے دھڑ سے اکھیڑ دیا تھا۔ یہ اتنا سخت انہوں نے ایکشن لیا تھا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک تو اپنے سامنے ایک قتل ناحق ہوتے دیکھ رہے ہیں، ایک معصوم بچے کا قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کسی کو کوئی ایذا نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، تو تھوڑا غصے میں معلوم ہوتا ہے کہ آ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ڈائریکٹلی کوئی جواب نہیں دیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر کہا خضر علیہ السلام نے، میں نے آپ سے کہا نہ تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اس بار لہجے میں ذرا زور اور سختی معلوم ہوتی ہے۔ جو سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کا جواب نہیں دے رہے، لیکن ان کو پھر یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے جو تنبیہ کر دی تھی، اب آپ نہیں دیکھ لیجئے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں خود آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جملے میں معذرت فرما لی ہے فوراً کہ میں تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، استاد ہونے کے ناطے آپ کو اختیار ہے کہ آپ پھر جب چاہیں جب تک مجھے ساتھ رکھیں۔ اور تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاگرد جو ہے وہ علم کے سفر میں استاد کو آدھے رستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ علم کب مکمل ہوتا ہے، کب تک جاری رہتا ہے، کب معاملہ ختم ہوتا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے استاد کو دیا ہے، یہ استاد پر چھوڑ دی گئی ہے بات۔ دوسرا تھوڑا سا یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا یہاں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے خود ہی سزا تجویز کر دی، اور اگر وہ یہ سزا اپنے لیے تجویز نہ کرتے تو یہ جو قصہ ہے یہ بہت طویل ہونے والا تھا۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے تو کہیں پہ بھی ایسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، وہ صرف ان کو صبر کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے۔ تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اس نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ ابھی کتنا لمبا سفر طویل ہوا ہوگا یہ تو یہاں پر نہیں بیان فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بڑے طاقتور اعصاب اور جسمانی طاقت کے مالک تھے، چھوٹے موٹے سفر سے تو نہ ان کو بھوک لگ سکتی تھی نہ وہ تھک سکتے تھے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور سفر کافی لمبا ہو گیا تھا۔ جس بستی میں پہنچے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت میں تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائے ہیں اس میں تو مسافر کا بہت زیادہ اکرام کرنے کی، ابن سبیل کا لفظ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر آیا، یہاں تک کہ ابن سبیل پر زکوٰۃ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، چاہے وہ صاحب حیثیت ہو۔ تو مسافر کا خیال رکھنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت احکامات نازل فرمائے ہیں کہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے مسافر، اس کے بعد معاملات جو ہے وہ نارمل چلتے ہیں، اور عرب معاشرے میں بھی یہ بڑا عام دستور تھا۔
بہرحال آیت سے معلوم ہوا ہے کہ بستی والے بہت سخت دل تھے، ٹھیک ہے، اور پوری بستی میں سے کسی نے بھی دونوں نبیوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا، صاف انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ظالم لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ یہ ظالم تھے، خود غرض تھے اور مسلمان نہیں تھے، یہ اس سوال کا جواب جب خضر علیہ السلام نے دینا نا، یہ بات ہمیں وہاں سمجھ آئے گی۔ تو خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کی، دونوں اس میں شامل نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے فَأَقَامَهُ، ایک نے کھڑی کی دیوار، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر استاد کے درجے میں نہیں ہے، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور تقدیر کے فیصلوں کا علم ہے اب تک، تو وہ تو یہ کام نہیں کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ خضر علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ اب ان کا سوال ایکچولی سوال نہیں ہے، انہوں نے مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیے آپ کے یہ اتنے سخت دل لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، تو اگر آپ چاہتے تو آپ اس کام کی اجرت لے لیتے، اور اجرت کیوں لے لیتے؟ ان کو پیسوں کی تو ضرورت نہیں تھی، انبیاء کو مال سے کیا لالچ ہوتی ہے یا مال کی ان کو کیا جستجو ہوتی ہے، ان کو ایکچولی کھانا چاہیے تھا آف کورس، تو کھانا انہوں نے خریدنا تبھی تھا نا جب جیب میں پیسے ہوتے۔ اب خضر علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اصل میں اعتراض ہے، ٹھیک ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، سوال تو نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اعتراض پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم، اب میں بتاتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دیکھیے استاد ہیں خضر علیہ السلام، لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی ملوذ خاطر ہے، بدتمیزی تو نہیں کرنی تھی آف کورس، بے شک استاد ہیں اور وہ طالب علم ہیں، لیکن ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صبر کریں، دیکھیں آپ وقت دیں چیزوں کو۔ تو ہمیں بھی کیا کہا جاتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم معاملات کو وقت دو، تم صبر کرو، تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ یہ جو ابھی معاملہ پیش آیا ہے تمہارے اللہ کی اس میں حقیقت کیا ہے، کیا حکمت ہے، تمہارے اللہ کی مشیت کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے پردوں کے پیچھے تم نہیں جانتے، تم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو اور اس پہ بے صبرے ہو جاتے ہو۔ اب خضر علیہ السلام نے جو پیچھے سارے معاملات ہوئے ہیں، کشتی والا معاملہ اور لڑکی کو مارنے کا معاملہ اور یہ دیوار والا معاملہ، اس کے بارے میں اب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمانے لگے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ جہاں تک کہ کشتی کا تعلق ہے، وہ تو چند غریب مسکینوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے۔ سمندر میں محنت مزدوری کرنے والے ایکچولی مچھیرے ہوتے ہیں، تو مچھیرے ہوں گے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے یعنی کشتی کو عیب دار کر دوں، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ساری کشتیوں کو ناحق غصب کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، ٹھیک ہے۔ حدیث کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو بالکل مفت میں، مومن مچھیرے تھے، انہوں نے مفت میں جو ہے اس کشتی کا سفر کروایا تھا، کہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بزرگ ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، نبی ہیں یہ تو نہ معلوم ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے مومن بندے جو کشتی کے مالک ہیں ان کو اندازہ ہوا ہو کہ یہ کوئی بزرگ ہستیاں ہیں، تو اللہ سے کچھ نیکی کمانے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ عموماً جو تاجر ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ خود کرتے ہیں کاروبار کا یا پیسہ کمانے کا، ان کا معاملہ خود ہوتا ہے، وہ ضرور جو نیک کمانے والا ہے وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے مسلسل کہ اپنی کمائی میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اپنے اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ صدقہ کرتا رہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مال کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو یہی کیا ہوگا انہوں نے، اور یہی ہوا دیکھیے کہ انہوں نے ان کو مفت سفر کروایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام پر یہ بات آشکارا کر دی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ موجود ہے دریا کے دوسری طرف، اور وہ سب کی جو سفینے ہیں، سب کی کشتیاں ان کو غصب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشتی وہی غصب کی جائے گی نا بادشاہ کے ہاتھوں جو درست حالت میں ہے، جو قابل استعمال ہے۔
اس کشتی کو داغدار کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ کشتی چھینی نہیں جائے گی، اور یہ جو ایک تختہ اتارا گیا ہے یہ تو وہ آرام سے بعد میں ریپیئر کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کا روزی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ قائم رہے گا، جو انہوں نے اپنے مال میں سے صدقہ نکالا وہ بھی کام آ گیا ان کے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ آیت 80 دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین تو مومن تھے، تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اپنے والدین کو سرکشی سے تنگ نہ کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو بہتر دے، جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے اس صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں مومن ماں باپ تھے، یہ فرمایا ہے خضر علیہ السلام نے، لیکن انسان پر جو سب سے بڑی آزمائش اس کی زندگی میں پڑ سکتی ہے وہ اپنی اولاد کی طرف سے آنے والا کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مومن بندوں پر یہ بہت بڑا صدمہ پڑا کہ ان کی اولاد ان سے چلی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں کیا بتا رہی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک تو بچہ ابھی نابالغ تھا، ٹھیک ہے، اس کو موت دے دی، سیدھا جنت میں چلا گیا، اور یہ معصوم اولاد کی موت ہوئی، والدین نے اس پر کتنا صبر عظیم کیا ہوگا، والدین کے رتبے بلند ہو گئے جنت میں، بے انتہا اعلیٰ درجے مل گئے ان کو جنت میں۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ نوجوان بڑا ہو جاتا، اپنے والدین کا سرکش نکلتا، نافرمان نکلتا، وہ بچہ بھی سخت گنہگار ہوتا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا، اور ماں باپ نہ جانے اس کی زیادتیوں کی وجہ سے کتنے تکلیف میں آتے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بد دعا کے کلمات اس کو دے دیتے، یا کوئی ایسے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے ناراضگی میں کہہ دیتے کہ یہ کیسی اولاد پیدا کر دی ہے اللہ نے یا کچھ، تو اس قسم کے سارے معاملے سے ان دونوں مومنوں کو، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ ان کو بہتر دے دے، اخلاق میں بھی بہتر اور صلہ رحمی بھی بہتر کرنے والا، یعنی کہ اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑے گا، اس سے لیا ہے کچھ تو اس سے کہیں بہتر اس کو دے گا۔ تو بچے کو جہنم سے بچا لیا، نافرمانی سے بچا لیا، دنیا میں ان کو مزید اولاد عطا فرما دی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے خضر علیہ السلام کے ذریعے، اور ہمیں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے مومن، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا تمہارا کام ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ جب یہ بچے بالغ ہوں تو وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اور میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں پر خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس معاملے سے، یہ جو معاملہ ہوا ہے یتیم بچوں کا، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین صالح ہیں، مومن ہیں، نیک ہیں، تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ والد ان کا صالح تھا، دنیا سے جا چکا تھا، اور اس نے اپنی جو بھی میراث اپنی اولاد کے لیے چھوڑی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کا بھی فائدہ سوچا اور اس خزانے کی پروٹیکشن فرما دی ہے بہترین طریقے سے۔ نہ تو بستی والوں کو پتہ چلنے دیا، دیکھیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بستی والے ظالم ہیں، ٹھیک ہے، خود غرض ہیں، انہوں نے مسافروں کو نہیں پوچھا بلکہ الٹا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، ضیافت سے۔
تو اس کا مطلب بستی کا ماحول ایسا ہوگا کہ شاید ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہوں، اور وہ دیوار جو ٹوٹ رہی تھی اس میں سے اگر اس کنز کا، اس خزانے کا کوئی جھلک نظر آ جاتی، اس کا کوئی معاملہ بستی والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ تو لوٹ مار کر لیتے۔ اگر وہ لوٹ مار نہ کرتے اور بچوں کو معلوم ہو جاتا خزانے کا، تو ابھی یتیم نابالغ ہیں، کم عقل ہیں، ان کے ہتھے وہ خزانہ چڑھ جاتا کم عمری میں، تو انہوں نے تو اپنی جوانی سے پہلے، عقل مال حاصل کرنے سے پہلے اور اس مال سے حقیقی فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی اس سب کو ختم کر دینا تھا۔ یتیم بچوں کو، چھوٹوں کو تو علم نہیں ہوتا ہے نا کہ مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کی کیا ڈویژن ہونی چاہیے، اس کو آگے فیوچر کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، بچے تو اس سے ناواقف ہیں۔ ایسی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سارے معاملے کو پردہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ، یہ جو سارا علم کا سفر تھا، جہاں علم کا تھا وہاں صبر کا بھی تھا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی بہت ضروری تھی۔ علم کا یہ سفر جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا ہے، ہم نے شاگرد اور استاد کے رشتے کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا ہے کہ دونوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور حکمت جاننے کے لیے صبر کرنا لازم ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ انسان کو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ظاہری معاملے پر انسان کو اچھلنا نہیں چاہیے اور واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں چھپی ہوئی خیر تلاش کر لینا ہی مومن انسان کا کام ہے۔ مومن کی زندگی میں جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس میں اس کو کوئی نہ کوئی خیر مل جاتی ہے، اور پھر وہ معاملہ اپنا بیدک الخیر یعنی کہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان بھی ہو گیا ہے تو پھر اس پہ صبر کر کے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے پر جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے معمور فرمائے ہوئے دنیا میں جو اللہ کی تقدیر کی فوج کے سپاہی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ دیکھا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، ان کے حکم پر جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں ان کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ تمام دنیا کے اور غیب کے پردے ہیں جس سے انسان ناواقف ہے۔ تو یہ بھی مومن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ راضی برضائے رب ہو جائے، دوسرا کسی قسم کے جو ہے وہ اعلانات نہ کرتا پھرے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، یا وہ مستقبل کا حال جانتا ہے، یا اللہ نے آگے جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ قسمت پتہ کرنے والے اور فال نکالنے والے اور ہاتھ دیکھنے والے، ان سب کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ دجالی فتنہ اس میں یہ ہے کہ سائنس اور قوانین پہ دنیا چل رہی ہے، انسان یہ کہتا ہے، آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا آٹومیٹکلی چل رہی ہے۔ ایک دفعہ گاڈ نے، اللہ نے، خدا نے ایک دفعہ یہ مخلوقات بنا دی ہیں۔ یہاں تک تو سائنس مانتی ہے کہ یہ چیزیں خود نہیں بنی، ٹھیک ہے، سورج اور کائنات اور دنیا، ہوا اور پانی، یہ خود تخلیق نہیں ہوئی، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی تخلیق ہو گئی ہیں، اب ان کے لاز جو ہیں وہ فکس ہیں، واٹر سائیکل چلنا ہے، گریویٹیشن فورسز چلنی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور میٹر ڈسٹروائے ہونا ہے اور میٹر بن نہیں سکتا، وہ ریسائیکل ہوتا رہے گا۔ سائنس یہ نہیں مانتی ہے کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کسی ایک ایٹم، ایک خلیے، ایک سیل کا بھی اختیار نہیں ہے وہ خود پیدا ہو جائے اور خود برباد ہو جائے اور خود ملٹیپلائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت عملی، اللہ تعالیٰ کے راز جو ہیں ان سے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء اکرام جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم میں سے غیب کا کچھ علم جانتے تھے، کوئی بھی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چڑیا نے سمندر میں سے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں رکھا۔ سب سے پہلے سفر جہاں شروع ہوتا ہے تو وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی، اور اللہ کا علم یہ سمندر ہے جس کو ہمارے علم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت دنیا کے جتنے انسان موجود تھے اس وقت اس میں سب سے زیادہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔
تو وہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کا علم ملا کر اس سمندر کا ایک قطرہ ہے، تو سوچیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ انہوں نے یہ دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم کل ہے، وہی جانتا ہے انسان کے لیے کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کب علم کی زیادتی حاصل کرے گا تو علم کے فتنے میں پڑ جائے گا، تو میں اس کو یہاں پر روک دوں۔ وہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں اس کے پیچھے ان کے ساتھ خیر کیا رکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے تو بہت تھوڑا سا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عنایت فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہاں مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 82 ہم نے فنش کی ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع بھی یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اگلا سیشن جو ہے اس میں ہم باقی سورت کا حصہ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کائنات، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں۔ یا رب العزت قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اللہ جی، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ کی حفاظت فرما اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کی درجات کو بلند فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا رب کائنات، انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا اور اس میں توسیع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔